مفتی محمد معاذ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، میں ان سے ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیانات سے ہم سبھی کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ انتہائی مشفق و محترم حضرت ناظم اجلاس حضرت مولانا قاری محمد آصف صاحب دامت برکاتہم، اور میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، بالخصوص پردے میں تشریف فرما امت مسلمہ کی انتہائی قیمتی مائیں اور بہنیں، آج کا یہ اجلاس، اس کا جو عنوان ہے وہ سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وقت مختصر ہے، اور ابھی انشاءاللہ سب سے جو قیمتی اس مجلس کا جو بیان ہے وہ حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ صحابی بننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان کی حالت میں حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ضروری ہے، اور ایمان کی حالت میں انتقال ضروری ہے۔ یہ دو شرطیں ہیں، دو شرطیں جن لوگوں میں پائی جائیں گی، اللہ رب العزت کی طرف سے اور اس امت کی طرف سے ان کو صحابہ کرام کا خطاب ملے گا۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے اس کے دو واسطے ہیں۔ ایک واسطہ تو وہ ہے جو اللہ رب العزت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا واسطہ ہے، اور ایک واسطہ وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کا واسطہ ہے۔ وہ واسطہ جو اللہ رب العزت اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا واسطہ ہے، وہ واسطہ ہے سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کا واسطہ، چونکہ وحی لانے والے وہی تھے، اور وحی کو پہنچانے والے، چاہے وحی قرآن پاک کی شکل میں ہو، چاہے وحی احادیث مبارکہ کی شکل میں ہو، ان دونوں وحی کے جو واسطے تھے وہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ درمیان کا جو واسطہ ہوتا ہے، بیچ کی جو کڑی ہوتی ہے، اگر یہ کڑی مضبوط نہ ہو اور یہ سورس اوتھینٹک اور معیاری نہ ہو تو آگے جو بات منتقل ہوگی وہ کمزور اور معمولی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دونوں سورسز کو، جو سورسز آف پریچنگ کہہ سکتے ہیں، جو تبلیغ اور دعوت کے جو ذرائع ہیں، ان کو بہت اوتھینٹک بنایا، بہت مضبوط بنایا، اور ان کی مضبوطی کا اعلان اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بھی فرمایا، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی بیان کرنا ہے۔ ایک مرتبہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کل رات میں مفتی راشد صاحب فرما رہے تھے کہ جو یہود شرارت نہ کریں اس کے یہود ہونے میں شک ہے، یعنی شرارت اور یہود بالکل بہت گہرا تعلق ہے لوگوں کا۔ حضور کی خدمت میں یہود آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے
کہ ہم آپ پر ایمان لانے کو تیار ہیں، ہمیں آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ہم آپ پر ایمان اس وجہ سے نہیں لاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو وحی لے کر آتے ہیں یعنی جبریل، ان سے میری بنتی نہیں ہے۔ صاحب کیوں نہیں بنتی ہے؟ اس وجہ سے نہیں بنتی ہے کہ ہماری جو برادری ہے، بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، جو یہودی لابی ہے، ان پر جو کچھ عذاب آیا ہسٹری کے اندر، ماضی کے اندر، اس عذاب کو لانے والے بھی یہی حضرت جبریل ہیں۔ اس وجہ سے کہ ہم ذریعہ ہی بن رہے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کی دشمنی کو اپنی دشمنی بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام سے جو دشمنی کرتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم جبریل کو پسند نہیں کرتے، اللہ نے کہا کہ ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، اور اس طرح کی جو آیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں، اس سے اللہ رب العزت کے نزدیک اور خود دین اسلام کے نزدیک تمام فرشتے اور فرشتوں میں بالخصوص سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کا معیار اور ان کا معتبر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ایک واسطہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مضبوط ہونے کی گواہی قرآن پاک میں دی۔ دوسرا واسطہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا واسطہ ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو براہ راست لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست ایمان لے کر آئے، حضور علیہ السلام سے ملاقاتیں کی اور اپنی قربانیاں، اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت اور اپنی رشتہ داریاں اور اپنی تمام تر توانائیاں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کے اشارے پر، دین اسلام کی تائید پر، مذہب اسلام کی تبلیغ اور دعوت پر خرچ کی، ان کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے جانا جاتا ہے۔ تمام صحابہ یہ عادل ہیں، تمام صحابہ یہ جنتی ہیں۔ ہم اپنی ماؤں سے کہنا چاہیں گے کہ یہ جو عقائد سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں، ان کو بالکل اپنے دامن سے باندھ لیں، اپنے دلوں میں مضبوطی سے بٹھا لیں۔ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے الصحابۃ کلھم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ تمام کے تمام صحابہ معیار حق ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہے یا کسی ایک صحابی کی شان میں تنقیص کرے یا کسی ایک صحابی کی شان کے اندر عیب لگائے تو وہ فاسق تو ہو سکتا ہے، وہ فاجر تو ہو سکتا ہے، وہ کامل مومن تو نہیں ہو سکتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانشین تو نہیں ہو سکتا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین حق کو لے کر آئے اس دین حق کی کامل ترجمانی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اساتذہ میں ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل الذي ينتقص في اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم کسی اس شخص کو دیکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی کمیاں بیان کر رہا ہے یا کسی ایک صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ صحابی اچھے نہیں تھے، ان کے معاملات اچھے نہیں تھے، ان کی معاشرت اچھی نہیں تھی، ان کی حکومت اچھی نہیں تھی، ان کی خلافت اچھی نہیں تھی، ان کے معاملات درست نہیں تھے اور ان کا دوسروں کے ساتھ برتاؤ الگ انداز کا تھا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ الگ انداز کا تھا، فرماتے فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، اس بات کو یاد رکھ لو، وہ شخص جو کمی بیان کر رہا ہے، وہ شخص جو عیب لگا رہا ہے، وہ شخص جو تنقید کر رہا ہے محمد رسول اللہ کے کمپینینز پر اور آپ کے ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس پر، خوب یاد رکھو وہ مومن نہیں ہے، وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے، اس کے اسلام میں شبہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، کہ صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا جہاں تذکرہ آتا ہے وہ جو غافل ہوتے ہیں نا وہ چیب جبیب ہو جاتے ہیں، وہ جو غافل ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی صحابی کی تنقیص کر رہا ہے، ان پر تنقیص کر رہا ہے، اس کے انجام کو دیکھو، بہت ممکن
ممکن ہے کہ اس کا انجام ایمان پر نہیں ہوگا، بہت ممکن ہے کہ اس کا انجام ایمان اسلام پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے تذکرے سے غصہ کن کو آتا ہے؟ صحابہ کے تذکرے سے غصہ کفار کو آتا ہے۔ اب اگر کوئی ایک شخص کسی ایک صحابی پر غصہ کر رہا ہے، کسی ایک صحابی کی کمی بیان کر رہا ہے، تو ظاہر میں چاہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہو، ظاہر سے چاہے وہ یہ کہہ رہا ہو میں سنی کتابی مسلمان ہوں، ظاہر میں چاہے وہ کوئی اور سلوگن دے رہا ہو، کوئی اور نعرہ دے رہا ہو، لیکن آپ اس کے انجام کو ضرور دیکھیے، اس کے انجام کو ضرور دیکھیے کہ وہ اس کا انجام خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کا انجام خطرے سے خالی نہیں ہے، یا وہ اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کرے، یا اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کرے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ مقام و مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں تم میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حضور نے فرمایا لا تتخذوهم غرضا، کہ میرے جانے کے بعد تم میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا، میرے جانے کے بعد تم کو ہدف ملامت مت بنانا۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی صحابی کو برا بھلا کہے، اس لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینہ سپر ہو جائیں گے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آگے بڑھیں گے کہ کس کے اندر وہ جرأت ہے، وہ ہمت ہے جو میرے صحابی کی تنقید کرے، میرے صحابی پر عیب لگائے۔ لیکن فرمایا مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے، میرے جیتے جی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن میرے بعد مجھے ڈر ہے تو میں کہہ کے جا رہا ہوں میرے بعد کسی صحابی کو تنقید مت کرنا۔ اور فرمایا جو اہم بات ہے کہ جس نے ان صحابہ سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی، اس کو مجھ سے محبت ہے، تو میری محبت کی وجہ سے اس کو میرے صحابہ سے محبت ہے۔ اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، جس نے میرے صحابہ سے حسد رکھا، جس نے میرے صحابہ سے جلن رکھی، جس نے میرے صحابہ سے کینہ رکھا، جو میرے صحابہ کے تذکرے سے خوش نہیں ہوتا ہے، خوب یاد رکھو اصل میں اس کو صحابہ سے بغض نہیں ہے، اصل میں اس کو مجھ سے یعنی محمد رسول اللہ سے بغض ہے، اور مجھ سے بغض کی وجہ سے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ اس بات کو آپ لوگ بیٹھا لیجیے اپنے ذہنوں کے اندر کہ جو کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان کھولتا ہے ان کے خلاف، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا تو ہو سکتا ہے لیکن محبت رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ارے بھائی ہم تمام صحابہ کو برا بھلا تھوڑی کہہ رہے ہیں، تمام صحابہ اچھے ہیں، لیکن سب لوگ جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ خراب بھی تو ہوتے ہیں۔ یہ جو اس طریقے سے کنفیوز کیا جاتا ہے خوب یاد رکھیے، اور جو کہا جاتا ہے کہ ہم یہ انصار کو نہیں کہہ رہے، فتح مکہ سے پہلے والوں کو نہیں کہہ رہے، جو فتح مکہ کے بعد آئے ان کو کہہ رہے ہیں، یہ اس طرح کی جو لوگ تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام سازشوں کو، ان تمام منصوبوں کو ختم کر دیا، اور فرمایا کلام پاک کے اندر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ یعنی جنت اور بھلائی کا وعدہ کر رکھا۔ ہر ایک میں کون داخل ہے؟ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، اب چاہے وہ بالکل شروع میں اسلام لے آیا ہو، چاہے ہجرت سے پہلے اسلام میں داخل ہو گیا ہو، چاہے غزوہ بدر کے موقع پر داخل ہوا ہو، چاہے غزوہ احد کے موقع پر داخل ہوا ہو، چاہے صلح حدیبیہ کے موقع پر داخل ہوا ہو، چاہے تبوک کے موقع پر داخل ہوا ہو، چاہے فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوا ہو، چاہے حجۃ الوداع کے موقع پر داخل ہوا ہو، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے زمانے میں کوئی شخص داخل ہوا ہو، حضور علیہ السلام کی وصال سے پہلے جس نے بھی محمد رسول اللہ سے ملاقات کر کے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اور بطور خاص سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو امیر شام ہیں اور بہت بڑے سپہ سالار ہیں اور مذہب اسلام کے بہت خیرخواہ ہیں اور کاتب رسول ہیں، جن کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، اور ترمذی شریف کی روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، رواہ الترمذی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ اس
اس معاویہ کو ہادی بنا دیجئے، اس معاویہ کو مہدی بنا دیجئے، اور اس معاویہ کے ذریعے ہدایت کے کام کو لے لیجئے۔ اب ایک طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی فضیلت کی چیز ہے ہی نہیں، فضیلت کی کوئی صحیح حدیث سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے ہی نہیں، اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ روایت کہا کہ یہ فضیلت نہیں ہے، یہ تو دعا ہے۔ اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا، اور اللہ سمجھ عطا فرمائے ایسے لوگوں کو۔ کیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر اگر کسی کے حق میں دعا کرے، کیا یہ اس شخص کے لیے فضیلت کی چیز نہیں ہے؟ جو لوگ تنقیص کر رہے ہیں، جو لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کیا رسول اللہ نے ان کا نام لے کر دعا کی ہے؟ جب رسول اللہ نے ان کا نام لے کر دعا نہیں کی، کم سے کم تم سے تو اچھے ہیں، کم سے کم تم سے تو اچھے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحابی کے لیے دعا کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ اے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے حصے سے لگا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کی بدن سے لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو اور تمہارے پیٹ کو علم اور حکمت سے بھر دے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا اللہم علم معاویہ الحساب والکتاب وقہ العذاب او کما قال، اے اللہ آپ معاویہ کو حساب کا علم بھی سکھا دیجئے، آپ معاویہ کو کتاب کا علم بھی سکھا دیجئے، اور آپ معاویہ کو عذاب سے محفوظ بھی فرما دیجئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بہت سی روایات ہیں جن سے آپ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، جن سے آپ کا مقام و مرتبہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ہم میں سے کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی کرے۔ ہم اپنی ماؤں سے کہنا چاہیں گے، ہم اپنی بہنوں سے کہنا چاہیں گے، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ یقیناً اچھائیاں ختم نہیں ہوئی ہیں لیکن کم ضرور ہو گئی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں جن کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں، جن کے اندر برے لوگ بھی موجود ہیں، اور خاص طور پر جو باطل طبقہ ہوتا ہے اور جو باطل فتنہ ہوتا ہے اس کو سپورٹ بھی حاصل ہوتا ہے، اس کی بیکنگ بھی کی جاتی ہے، اس کے چینلز کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کی چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ہم اگر ٹیلی گرام یوز کر رہے ہیں یا انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں یا فیس بک یوز کر رہے ہیں یا یوٹیوب یوز کر رہے ہیں یا کوئی اور پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں جس کے اندر سے ہم علم کو سیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر جس سے آپ علم کو سیکھ رہے ہیں، جو آپ کا مقرر ہے، جو آپ کا ٹیوٹر ہے، جس کو آپ لائک کر رہے ہیں، جس کو آپ پسند کر رہے ہیں، جس کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، خوب یاد رکھیے اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر لیجئے۔ آیا یہ اوتھینٹک بھی ہے کہ ان اوتھینٹک ہے، یہ معتبر بھی ہے کہ یہ غیر معتبر ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک جو ہم تک پہنچایا یہ معتبر ذریعے سے پہنچایا، یہ معتبر واسطے سے پہنچایا۔ جبریل امین کا واسطہ ہے، محمد الرسول اللہ کا واسطہ ہے، حضرات صحابہ کرام کا واسطہ ہے، ان میں سے ہر ایک معتبر ہے، ان میں سے ہر ایک معتبر ہے۔ قرآن نے بھی کہا انہ لقول رسول کریم مطاع ثم امین ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ ہر اعتبار سے معتبر ان کے اندر ہے۔ قرآن نے فرمایا اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ کفار کے مقابلے میں یہ سخت ہے۔ تو اس سے یہ شبہ نہ کرے ارے جب یہ کفار میں سختی کرتے ہیں تو مسلمانوں پر بھی سختی کریں گے۔ قرآن نے فرمایا نہیں، رحماء بینہم، آپس میں جب بات چیت ہوتی ہے بالکل نرم دل ہے، بالکل پولائٹلی گفتگو کرتے ہیں، خیر خواہی سے پیش آتے ہیں، گھر کی بھی مدد کرتے ہیں، باہر کی بھی مدد کرتے ہیں، عقیدے کی بھی حفاظت کرتے ہیں، عبادت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اخلاق کی بھی حفاظت کرتے ہیں، پورے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے بہت سی حدیثیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں نے جو خطبے میں پڑھی، حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اے لوگوں خوب سن لو، اچھے سے یاد کر لو، اگر تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، جیسے اس زمانے میں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، دنیا کو معلوم ہے کون ظلم کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کر رہے ہیں، دنیا جانتی ہے کون برا بھلا کرے، لیکن ہم اپنے ایمان والی بہنوں اور جو ایمان والی ماؤں سے کہنا چاہیں گے حضور علیہ السلام کی اس بات کو یاد رکھیے کہ ان کی بدگمانیوں کو اور ان کی بدزبانیوں کو ہرگز یاد نہ رکھیے۔ حضور نے فرمایا فقولوا
اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان کو دیکھتے ہی فوراً کہو لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر، اللہ کی لعنت ہو تمہارے فتنے پر۔ اندازہ لگائیے لعنت کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، کہا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی کسی پر لعنت نہ کرے، لیکن لعنت کا دروازہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کھولا ہے جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور آپ کی شان میں کمیاں بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی بالکل تابناک ہے، بالکل روشن ہے، بالکل سورج سے زیادہ برائٹ ہے اور بہت پاکیزہ ہے اور بہت اٹریکٹیو ہے اور عمل پر بہت زیادہ ابھارنے والی اور آمادہ کرنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کا سروے کیا تاکہ سب کے دلوں کی ٹیسٹنگ کی جائے گی، ہارٹ جانچ ہوگی سب کی، اور اس کے اندر سب سے بہترین جو ہارٹ پایا، سب سے بہترین جو دل پایا وہ محمد رسول اللہ کا دل پایا۔ فَبْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کے بعد اب دوبارہ سروے ہو رہا ہے، اب کس کا دل سب سے اچھا، اب کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو قلوب ہے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام، ان کی جو قلوب ہے، ان کے جو دل ہے، ان کے جو ہارٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بہتر پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ کرام کی کیبنٹ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ کرام کا کمپینینز بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوورز بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اسلام کی اشاعت اور اس کی پریچنگ اور قیامت تک عام رہنے کے لیے سورس بنا دیا اور اوتھینٹک سورس بنا دیا۔ اس وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور یہ دعویٰ صرف زبانی دعویٰ نہیں کہ صحابہ معیار حق ہے، اس کی دلیل موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من کان متأسیا فلیتأسی باصحاب رسول اللہ، جس کو کسی کی فالوئنگ کرنی ہے، جس کو کسی کی اقتداء اور پیروی کرنی ہے، تو اس کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ کے کمپینینز کو فالو کرے۔ اور کیوں فالو کرے؟ فإنهم أبروا هذه الأمة قلوبا، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام کے جو دل ہیں وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل ہے، اور فرمایا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور ان کا جو علم ہے، ان کی جو ایجوکیشن ہے اور ان کی جو تعلیم ہے وہ انتہائی گہری ہے، وہ انتہائی پختہ ہے، وہ انتہائی مضبوط اور اسٹرانگ ہے۔ اور فرمایا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، ان کا جو لائف اسٹائل ہے اس کے اندر تکلف نہیں ہے، بیجا بناؤ اور سنگھار نہیں ہے، اور ان کی زندگی ان تکلفات سے پاک ہے۔ تکلفات جیسے آج کل ہماری شادیاں ہوتی ہیں، وہ بہت سی چیزیں ہر ایک سمجھ رہا ہے، لڑکے والے بھی سمجھ رہے ہیں، لڑکی والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صاحب جب تک ہو نہیں جائے گی دل کو سکون نہیں مل رہا، بلا وجہ اپنے کو اس کا پابند بنا لیا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ان تکلفات سے پاک تھی۔ وَأَقْوَمُهَا هَدْيًا، ان کی عادتیں سب سے زیادہ درست تھی۔ وَأَحْسَنُهَا حَالًا، ان کی جو حالتیں تھی وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ یہ اس دعوے کی دلیل ہے جو اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے، الصحابہ كلهم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ یہ اس دعوے کی دلیل ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، چاہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہو، چاہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یا کوئی اور صحابی جن کو بعد میں آنے والے لوگ ہدف ملامت بناتے ہیں۔ ایک بات بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث میں کمی بیان کی گئی ہے۔ اس کا جواب آپ لوگ سن لیجئے۔ اگر کوئی کسی حدیث کے ذریعے کسی صحابی کی کمی بیان کر رہا ہے، یا تو وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ منگھڑت روایت بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ صحیح حدیث نہیں ہو سکتی، یا اگر کسی ضعیف حدیث کے اندر کسی صحابی کی کوئی کمی بیان کی جا رہی ہے اور آپ کو مل رہی ہے کہ نہیں کمی تو ہے، تذکرہ تو ملتا ہے، تو خوب یاد رکھیے اس کے مقابلے میں اس سے مضبوط کوئی صحیح حدیث موجود ہے۔ یہ باطل کی کوشش ہے کہ صحیح حدیث کو چھپا کر کمزور اور ضعیف درجے کی حدیث کو پیش کر رہا ہے۔ جب دو چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، ایک صحیح ہو ایک ضعیف ہو، تو انسان کس کو
اختیار کرے گا، انسان صحیح کو اختیار کرے گا، ضعیف کو اختیار نہیں کرے گا۔ یہ کچھ اصولی گفتگو کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق، اس کا یاد رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس کو اپنے بچوں تک پہنچانا، اس کو اپنے رشتہ داروں تک پہنچانا، اس کو اپنے جاننے والوں تک پہنچانا، یہ ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے۔ یہ ہم سب کی وہ وراثت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے۔ ہم اس وراثت کے امین ہیں، ہمیں یہ وراثت اپنے تک نہیں رکھنی ہے، ہمیں اس وراثت کو دوسروں تک عام بھی کرنا ہے۔ ایک اعلان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ حضرت مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ زمانہ چونکہ فتنوں کا چل رہا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ اور ڈائریکٹ جو اسلامی سیلیبریٹیز ہیں ان سے ڈائریکٹلی ٹچ نہیں رکھتا ہے، اسکول سے جڑا ہوا ہے، کالجز سے جڑا ہوا ہے، کانوینٹ سے جڑا ہوا ہے، ماڈرن ایجوکیشن اور سیکولر ایجوکیشن سے جڑا ہوا ہے۔ یہ طبقہ ہمیں بھی اس کے ایمان کی فکر کرنی ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہماری بہنیں ہیں۔ جس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے مسلمان بنیں، اسی طریقے سے ہمارا یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے خالہ زاد بھائی، ہماری پھوپھی زاد بھائی، ہماری خالہ زاد بہنیں، ہماری پھوپھی زاد بہنیں اور ہمارے وہ دور کے دوست اور ہمارے یہ قریب کے دوست، یہ تمام کے تمام ہر اعتبار سے بلند ہونے چاہیے، ان کا عقیدہ بھی بلند ہونا چاہیے، ان کی ہر ایک چیز جو ان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے اس کا بلند ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ شہر کانپور اس سلسلے میں انتہائی حساس ہے اور مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے، مختلف تنظیموں کے ذریعے مختلف موقعوں پر مردوں کو بھی جمع کیا جاتا ہے اور عورتوں کو بھی جمع کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ایک ونٹر کیمپ کا ایک اعلان ہے کہ مدرسہ جامع علوم پٹکاپور، جس کی عمر آج سے تقریباً 143 سال پرانی ہے، جامع علوم کی جو بنیاد ہے وہ سن 1302 ہجری کے اندر ہے اور آج 1446 ہجری چل رہی ہے۔ بہت تاریخی ادارہ ہے۔ اسی تاریخی ادارے کی طرف حضرت قاری صاحب بار بار نسبت کرتے ہیں کہ مشرقی یو پی کا قدیم ادارہ، مشرقی یو پی کا قدیم ادارہ۔ یہاں پر وہ اسٹوڈنٹس جو 8 کلاس سے لے کے 12 کلاس تک کے ہیں، چاہے کسی اسکول کے اندر ہوں، اور خاص طور سے اگر انگلش میڈیم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بطور خاص یہ اعلان ہے کہ 3 دن کا ونٹر کیمپ ہے، کیونکہ سردیوں کے موقع پر چھٹی ہوتی ہے۔ ان چھٹیوں کو غنیمت سمجھیے، اپنی ایمان کی پختگی کا اور اس میں اضافے کا ذریعہ بنائیے۔ جامع علوم کے اندر 3 دن قیام اور طعام دونوں کا نظم ہے۔ آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے، صرف 50 روپے کی فیس ہے۔ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہنے چاہیں گے کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو اس پر آمادہ کریں اور گھر میں کیمپین چلائیں، ایک مہم چھیڑ لیں کہ ہمارے جاننے والے میں جو کوئی جس کی عمر 8 سال سے لے کر 18 سال کے درمیان ہے، جس کی عمر 8 سال سے لے کر 18 سال کے درمیان ہے، وہ اس ونٹر کیمپ کا ضرور حصہ بنے۔ اس کے اندر بہت اہم ٹاپکس ہیں جن کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کو بیان کیا جائے گا، پاکی ناپاکی کی جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اس طریقے سے آج کل اپوسٹیسی اور اس کے سلسلے میں جو پریشانیاں چل رہی ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے بہت سے بھائی شکار ہو رہے ہیں، تو وہ بیان کیا جائے گا۔ اس طریقے سے فقہاء کرام کی جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو بیان کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کے جو اصول ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ بہت اہم ونٹر کیمپ ہے، اس کے اندر ضرور حصہ لیں اور ضرور حصہ لیں۔ اور عورتوں سے بطور خاص درخواست ہے کہ اپنے مقام کو پہچانیں اور اپنی اہمیت کو پہچانیں۔ ہم آپ کو اندازہ عورتوں کی قربانی کیسے ہوگا؟ حضرت ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں وہاں فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ میں 80 عورتیں ہیں۔ حیرت ہوئی مجھے پڑھ کے۔ حضرت ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ زبردست مورخ، اعلیٰ درجے کے اسلامک اسکالر، ان کے جو اساتذہ کی فہرست ہے اس فہرست کے اندر 1-2 عورت نہیں ہے، 80 خواتین ہیں جن سے انہوں نے استفادہ کیا، جن سے انہوں نے علوم اسلامیہ کو سیکھا۔ آج یہ عورتیں کہاں گئیں جو مردوں کو کسی زمانے میں سکھایا کرتی تھی؟ آپ خوب یاد رکھیے، اسلام میں 4 عورتوں کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک سیدنا حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مقام
بہت بلند ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ان چار کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مثالی خواتین تو بہت ہیں، حضرت ام سلمہ بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں، حضرت جویریہ بھی ہیں، بے شمار عورتیں، لیکن ان چار کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت مریم بنت عمران کا تذکرہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے، اگر کوئی ماں ہے تو اس کو اگر ماں کا کردار دیکھنا ہے تو سیدنا مریم بنت عمران کا کردار دیکھے، جن کی گود میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اور اگر کوئی بیوی ہے تو اس کو سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھنا چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، کون ڈھال بنتا تھا، کون تسلی دیتا تھا؟ کہ باہر کے لوگ آ کے صبر و تلقین کی درس دیا کرتے تھے؟ نہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک خاتون ہے، وہ حضور کو تسلی دے رہی ہے۔ آج زمانہ یہ کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے کہتے ہیں عورتوں سے مت پوچھو، ایک زمانہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ تسلی دے رہی ہے۔ بخاری شریف کی شروع کی روایت ہے، جب پریشان ہوئے پیارے آقا تو انہوں نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز نہیں، آپ کو اپنی جان کا نشان نہیں کریے، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ 5 ایسے کام کرتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ سے رحمی کرتے ہیں، جو رشتہ دار آپ سے کٹتے ہیں اس کے باوجود آپ اس سے جڑتے ہیں۔ آپ کو دوسرا کام یہ ہے کہ جو کمزور ہیں، جو کما نہیں پاتے، آپ اپنی محنت سے کماتے ہیں، جو پیسے آتے ہیں آپ ان کو دے دیتے ہیں۔ آپ کا تیسرا کام یہ کہ آپ ایمان نوازی پر چل کر کرتے ہیں۔ آپ کا چوتھا کام یہ ہے کہ جو حوادث زمانہ کے جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کا ایک کام یہ ہے کہ آپ مصیبتوں والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی راستے میں جا رہا ہے، کوئی بورا اٹھائے ہوئے، سامان اٹھائے ہوئے، اس کا بوجھ لے کے اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں اور اس کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ جن کی یہ خصوصیات ہو اور جن کی یہ گویا کہ کوالٹیز ہو اور جن کی یہ کیریکٹرسٹکس ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت تک ضائع نہیں کرے گا۔ ہم اپنی عورتوں سے کہنا چاہیں گے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریے۔ آج ہم بالی ووڈ انڈسٹری کو، ہالی ووڈ انڈسٹری کو وہ اپنا مقتدیٰ سمجھتے ہیں، فیشن کے سلسلے میں ان سے کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت یاد آ گئی، ان کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن تھی، وہ ایک مرتبہ گھر میں کوئی دوپٹہ پہنے ہوئے تھی اور وہ دوپٹہ باریک تھا، یوں سمجھ لیجیے کہ کہہ لیجیے کہ نیٹ جیسا تھا۔ دیکھ کر بہت تیز غصہ ہوئی اور دوپٹے کو ہاتھ میں پکڑا اور اپنے ہاتھ سے 2 ٹکڑے کر دیے اور سختی سے منع کیا کہ دبیز اور موٹے قسم کا دوپٹہ پہننا چاہیے جس سے جسم کے اعضاء کی اس کی ساخت جو ہے، اس کی جو بناوٹ ہے وہ بالکل نظر نہ آئے۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ان کو نمونہ بنائیے، ان کو اپنی زندگی میں اتاریے اور مطالعہ کریے، اور جس طریقے سے ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اس طریقے سے دین اسلام کے سلسلے میں علماء سے رجوع کیجیے۔ حضرت مفتی اقبال صاحب سے رجوع کریے، حضرت مفتی عبدالرشید صاحب سے رجوع کریے، ورنہ یہ تو خیر شہری سطح پر بہت بڑے حضرات ہیں، ورنہ آپ کے جو شوہر ہیں، آپ کے جو بھائی ہیں، ان کے ذریعے سے عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے رابطہ کروائیے اور اچھا کنٹینٹ حاصل کریے۔ انگلش میں بھی مل جائے گا آپ کو، ہندی میں بھی مل جائے گا اور فرینچ اور ہر زبان میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔